عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ گزشتہ لیکچر میں ہم نے مثنوی کے آغاز و ارتقاء کی شروعات کی تھی۔ اس لیکچر میں ہم نے دیکھا کہ مثنوی کے ارتقاء کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، جس میں پہلا حصہ دکن کا علاقہ کہلاتا ہے اور دوسرا جو حصہ ہے شمال ہند کا۔ شمال ہند میں دہلی اور لکھنؤ کا شمار کیا جاتا ہے، اور دکن کا جو علاقہ ہے جہاں پہ گولکنڈہ، بیجاپور وغیرہ جو آزاد ریاستیں تھیں، اور یہاں پہ جو چھوٹی چھوٹی حکومتیں تھیں، ان حکومتوں کے ماتحت جو اردو ادب کی خدمات انجام دی گئیں، خاص طور پر مثنوی کو لے کر جو خدمات انجام دی گئی وہ ناقابل فراموش ہیں، اور گولکنڈہ اور بیجاپور کے بادشاہوں یا سلاطین و امراؤں نے اردو مثنوی کے ارتقاء میں ایک بہت ہی اہم کارنامہ انجام دیا ہے۔ دکن کی جو ابتدائی دور کی مثنوی کہلاتی ہے وہ خوب محمد چشتی کی خوب ترنگ نامی مثنوی ہے۔ پھر اس کے بعد جو دوسرا نام آتا ہے وہ مقیمی، جس نے چندربن نام کی ایک غیر معمولی قابلیت حاصل کرنے والی مثنوی لکھی۔ مقیمی کے ساتھی کے طور پر، ان کے ہم عصر کے طور پر غواصی اور ابن نشاطی دو بلند پایہ شعراؤں کا بھی تذکرہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ غواصی نے سیف الملک اور بدیع الجمال نام کی ایک مثنوی لکھی، جس سے بہت زیادہ شہرت حاصل ہوئی۔ تقریباً 2000 اشعار پر مشتمل یہ مثنوی ہے، اور الف لیلا کا جو قصہ ہے اس قصے کو مثنوی کی شکل میں یہاں پہ پیش کیا گیا ہے۔ ابن نشاطی، جس نے پھول بند نام کی ایک مثنوی لکھی اور راتوں رات اسے شہرت مل گئی۔ پھر دوسرے جو شعراء ہیں اور کمال خان رستمی، انہوں نے عام جو روایت تھی اس روایت سے ہٹ کر ایک مثنوی لکھی جو حضرت علی کے اوصاف اور کارناموں کا جس میں تذکرہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ ایک طویل مثنوی ہے، تقریباً 24,000 اشعار پر مشتمل ہے، اور اس کا نام ہے خاور نامہ۔ پھر علی عادل شاہ ثانی، جو خود شعر و ادب اور فن کا بہت زیادہ قدردان تھا، اس کے دربار میں اس نے کئی شاعر جمع کیے، جس میں نصرتی جو ملک الشعراء اس وقت کا کہلاتا تھا، اس نے کئی مثنویاں لکھی۔ علی نامہ اور گلشن نامہ اس کی دو بہت زیادہ مشہور مثنویاں ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نصرتی نے جو مثنویاں لکھی ہیں اس میں بہت زیادہ مہارت کے ساتھ اور بڑی ہی خوبصورتی نفاست کے ساتھ اس نے حسن و عشق کے معاملات کو اپنے مثنوی میں پیش کیا ہے۔ مثنوی کے بعد ایک نابینا شاعر ہاشمی نام سے ہمارے سامنے آتا ہے، اور اس نے یوسف زلیخا نام کی ایک بہت ہی مشہور مثنوی لکھی ہے، اور اس کا شمار اردو کے قدیم شعراء میں، یہ زبردست قدیم شعراء میں اس کا شمار کیا جاتا ہے۔ ہاشمی کے بعد جس شاعر کا نام، جس نے مثنوی نگار کا نام دکن کے ادب افق پر دیکھنے کو ملتا ہے، وہ ہے وجیح، ملا وجیح۔
ملا وجی نے ویسے تو صبرس نام کی نثری کتاب بھی لکھی تھی، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے خطب مشتری نام کی ایک بہت ہی اہم مثنوی لکھی۔ اس مثنوی میں ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے رقاصہ بھاگمتی اور قلی قطب شاہ، محمد قلی قطب شاہ کے عشق کی داستان کو انہوں نے بیان کیا ہے۔ بھاگمتی کو انہوں نے مشتری کا نام سے یاد کیا ہے، اور یہ مثنوی بہت ہی کم عرصے میں، کم وقت میں لکھی گئی ہے، 20 دن کے عرصے میں اس کو مکمل کیا گیا۔ بھاگمتی کی جو برسی تھی اس کے موقع پر اس مثنوی کو بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے ملا وجی نے پیش کیا۔ وجی کے بعد جو اہم نام دکن میں دیکھنے کو ملتا ہے وہ ہے طبعی، جس کی مثنوی بہرام اور گل اندام ہے، جسے شہرت ملی، اور اس کے بعد غلام علی نے بھی ملک محمد جائسی کی پدماوت کا ترجمہ اردو میں کیا تھا۔ پھر دھیرے دھیرے دکن کی جو آزاد ریاستیں تھیں ان کا اختتام شروع ہوتا ہے اور مغلیہ دور حکومت شروع ہو جاتا ہے، لیکن مغلیہ دور حکومت میں بھی یہ مثنویوں کا سلسلہ جاری رہا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ولی بیلوری نے روضۃ الشہداء لکھی، اشرف بیابانی نے جنگ نامہ لکھی جس میں حضرت علی کی فتوحات اور جنگوں کا بڑی عقیدت و احترام کے ساتھ اس نے تذکرہ کیا ہے۔ بحری نے من لگن، وجدی نے پنچھی بادشاہ لکھی، یہ دونوں جو مثنویاں ہیں صوفیانہ ہیں۔ پھر دکن کے علاقے میں ولی جیسا شاعر پیدا ہوتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ولی نے غزل کو اپنا اصل میدان بنایا اور اس کی طرف پوری توجہ مرکوز کی۔ ولی کے ساتھی یا ہم اثر یا کچھ وقفے کے بعد دکن میں سراج اورنگ آبادی نام سے ایک بہت ہی بڑے شاعر پیدا ہوتے ہیں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سراج اورنگ آبادی جو غزل کے شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ انہوں نے بہت ساری مثنویاں بھی لکھی۔ ان میں سے 6-7 مثنویاں جو ہیں بہت مختصر ہیں، اور ان کی ایک لازوال مثنوی بستان خیال نام سے دیکھنے کو ملتی ہے۔ اس طرح سے بہت سے نقادوں نے یہ کہا ہے کہ دکن کا جو علاقہ ہے، اس علاقے میں مثنویوں کے بہت سارے ایسے کارنامے انجام دیے گئے ہیں جو انہیں شمالی ہند پر سبقت لے جاتے دکھائی دیتے ہیں۔ پھر ہوا یوں کہ یہ جو سلسلہ ہے آہستہ آہستہ ختم ہوتا چلا گیا۔ اب چلیے ہم دوسرے حصے، ہندوستان کے دوسرے حصے کی طرف رخ کرتے ہیں، جسے ہم شمالی ہند کہیں گے، جہاں دہلی اور لکھنؤ کا دو مرکز ہمیں دکھائی دیتے ہیں، جہاں پہ مثنویوں کی بھرمار یا بہت ساری مثنویاں لکھی گئی ہیں۔ شمالی ہند کے شاعر جب فارسی کے ساتھ ساتھ اردو شاعری کی طرف بھی متوجہ ہوئے تو ان لوگوں نے کیا کیا، مثنویاں بھی لکھی۔ شاہ مبارک آبرو نام کا ایک شاعر گزرا ہے، اس نے معیز آرائش معشوق نام کی ایک کتاب لکھی، یعنی کہ جس وقت شمالی ہندوستان میں فارسی کے ساتھ ساتھ اردو شاعری کی طرف بھی لوگ متوجہ ہوئے یا شعراء متوجہ ہوئے، تو اس وقت انہوں نے مثنویاں لکھی۔ ایسے متوجہ ہونے والے شاعروں میں سب سے پہلا نام جو آتا ہے شاہ مبارک آبرو کا آتا ہے، اور ان کی جو مثنوی کا نام ہے معیز آرائش معشوق ہے۔ اس کے بعد دوسرا اہم نام سید حیدر بخش حیدری کا ہے۔ انہوں نے ایک مختصر سا شاہنامہ اردو زبان میں لکھا
اور نظامی کی مثنوی ہفتے پیکر کا ترجمہ کیا۔ شاہ مبارک آبرو کے بعد دوسرا نام سید حیدر بخش حیدری کا ہے۔ پھر میر تقی میر، جنہیں عبدالسلام ندوی نے اردو مثنوی کا موجد بھی کہا ہے، حالانکہ یہ بات درست نہیں ثابت ہوتی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ دکن میں اس سے پہلے بھی، یعنی کہ میر تقی میر کی مثنویاں لکھنے سے پہلے ہی بلند پایہ مثنویاں لکھی گئی تھیں، لیکن شمالی ہند میں مثنوی کے کامیاب نمونے میر سے پہلے کوئی پیش نہیں کر سکا تھا، ایسا ہم کہہ سکتے ہیں۔ میر نے تمام جزیات پیش کرنے کی کوششیں کی ہیں، قصے کے پس منظر کو نظر انداز نہ کیا جائے، یا پھر کسی شادی کا بیان کیا جائے تو اس کی ساری رسمیں دکھائی جائیں۔ اس قسم کے انہوں نے تقریبات کا تمام نقشہ اپنے مثنویوں میں بہت ہی خوبصورت ڈھنگ سے پیش کیا ہے۔ میر شمال ہندوستان میں مثنوی نگاری کا آغاز کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، لیکن ان کے سامنے کوئی اعلیٰ درجے کا مثنوی کا نمونہ موجود نہیں تھا، اس کے باوجود بھی انہوں نے بہت اچھی کوشش کی ہے۔ میر سادے عشق قصوں کو نون مرچ لگائے بغیر بیان کر دیتے ہیں۔ اصلیت یہ ہے کہ نون مرچ لگانے سے ایک اچھا قصہ وجود میں آتا ہے، یعنی کہ اچھا قصہ بغیر مرچ لگائی کے بھی ہم پیش کر سکتے ہیں۔ میر کا سب سے بڑا کمال جو تھا سادہ، سہل اور غیر پیچیدہ انداز بیان، اور یہ انداز بیان مثنوی کے لیے نہایت مناسب تھا۔ میر نے چھوٹی چھوٹی کئی مثنویاں لکھی۔ ایک مثنوی میں انہوں نے اپنے گھر کی خستہ حالی کا نقشہ بھی کھینچا، لیکن ان کی جس مثنوی نے بہت شہرت پائی اور قبول عام حاصل کیا وہ مثنوی دریائے عشق ہے۔ میر کا مکان نام سے انہوں نے ایک اپنے گھر کی خستہ حالی کا نقشہ ایک مثنوی میں کیا ہے، لیکن انہیں جس مثنوی سے شہرت حاصل ہوئی ہے میر تقی میر کو، وہ ہے مثنوی دریائے عشق۔ دریائے عشق ایک سادہ قصہ ہے، عشقیہ قصہ ہے، سادہ عشقیہ قصہ ہے۔ ایک عاشق اپنی محبوبہ کی جوتی نکالنے کے لیے دریا میں غوطہ لگاتا ہے اور ڈوب جاتا ہے۔ کچھ دنوں بعد اسی جگہ اس کی محبوبہ نے بھی ڈوب کر جان دے دی۔ میر نے فوق فطرت عناصر سے یہاں اس مثنوی میں گریز بھی کیا ہے، مبالغے سے دامن بچایا ہے، اور مثنوی کو عریانی کے دامن سے بھی انہوں نے محفوظ رکھا ہے۔ عشقیہ جذبات، سچے عشقیہ جذبات جو ہیں پاکیزہ زبان میں پیش کر کے انہوں نے شمال ہندوستان میں اردو مثنوی کی راہ کو ہموار کیا۔ میر تقی میر کے بعد میر اثر اور میر اثر کا نام ہمارے سامنے آتا ہے، جو خواجہ میر درد کے چھوٹے بھائی تھے۔ خواجہ میر درد کے زیر اثر ہی ان کی شاعری میر اثر کی پروان چڑھی تھی، تو انہوں نے غزلیات کا ایک دیوان بھی یادگار چھوڑا ہے، اور ان کی جو مثنوی ہے مثنوی خواب و خیال ان کے دیوان میں شامل ہے۔ اس مثنوی کو بہت زیادہ سراہا گیا، اور اس مثنوی کو زبان و بیان کے لحاظ سے میر حسن کی جو سحر البیان ہے اس مثنوی کے بعد بے مثال قرار دیا گیا ہے۔ پھر ہوا یہ کہ کئی شعراؤں نے میر اثر کی تقلید کی اور خواب و خیال جیسی مثنویاں لکھنے کی کوشش کی، لیکن مکمل طور پر سب کامیاب اس میں نہیں ہو سکے۔ میر اثر نے خواب و خیال میں
مسلسل قصہ نہیں پیش کیا ہے. انہوں نے اخلاق اہم واقعات کے زیر اثر 50 موضوعات پیش کیے ہیں، زیر عنوان 50 موضوعات پیش کیے ہیں. مثنوی کی زبان بہت صاف، شستہ اور رواں ہے. عام محاورات کے برمحل استعمال نے اس کی دلکشی میں اضافہ کیا ہے. مثنوی میں عشقیہ مضامین بہت ہی اچھے ڈھنگ سے پیش کیے ہیں. بے باکی سے انہوں نے اس میں کام لیا ہے. انہوں نے چونکہ وہ خود ایک صوفی شاعر ہیں تو ان سے یہ کوئی توقع نہیں کر سکتا تھا کہ وہ عشقیہ مضامین کو اتنی بے باکی کے ساتھ پیش کر سکتے ہیں. کئی سو اشعار پر مشتمل یہ مثنوی ہے. میر اثر نے سراپا جو لکھا ہے خواب و خیال میں، جو سراپا پیش کیا ہے وہ یوں کہا جاتا ہے کہ خواجہ میر درد نے ایک بار تقریباً مثنوی کے 100 اشعار کہہ ڈالے تھے اور وہ اشعار میر اثر نے ان سے لیے اور اس کی اسی بنیاد پر مثنوی لکھ ڈالی. ایسا ایک خیال پیش کیا جاتا ہے. میر اور میر اثر کے بعد ایک اہم شاعر مرزا محمد رفیع سودا ہیں. انہوں نے، جن کا اصل میدان قصیدہ گوئی ہے، انہوں نے بھی مثنوی لکھی ہیں، لیکن پائے کی مثنوی ان کے یہاں دیکھنے کو نہیں ملتی ہے. قصے پن کی کمی ہے، کردار نگاری ناقص ہے، جزیات نگاری کو نظر انداز کیا گیا ہے. تخیل کی زیادہ آمیزش دکھائی دیتی ہے. ان تمام وجوہات کی بنا پر فن کی کسوٹی پر سودا کی مثنویاں پوری نہیں کرتی. میر اور سودا کے بعد شاعری کا مرکز لکھنؤ منتقل ہو جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ دہلی ٹوٹ جاتی ہے یا اجڑ جاتی ہے اور یہاں پہ شاعروں کا رہنا دشوار ہو جاتا ہے. پھر پورے کا پورا جو مرکز ہے شاعروں کا وہ لکھنؤ منتقل ہو جاتا ہے اور پھر یہاں کا جو ماحول ہے شاعری کے لیے، جو جس کو سازگار ماحول ہم کہہ سکتے ہیں، اس ماحول میں یہ روایت پروان چڑھتی دکھائی دیتی ہے. پھر میر حسن ایک ایسا نام جس نے اردو مثنوی کو عروج کی بلندیوں تک پہنچا دیا تھا، اور انہوں نے جو مثنوی لکھی وہ مثنوی سحر البیان تھی. واقعی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو مثنوی ہے ہمیں ایک سحر میں قید کر دینے والی مثنوی ہے. قصہ بے نظیر و بدر منیر کے نام سے بھی اس مثنوی کو بہت زیادہ شہرت حاصل ہوئی. دراصل یہ بے نظیر و بدر منیر کی محبت یا عشق کی داستان ہے. اردو ادب میں یہ مثنوی ایک شاہکار کے طور پر دکھائی دیتی ہے. انہوں نے میر حسن دہلوی اس مثنوی میں
اپنے فن کے جو جوہر دکھائے ہیں یا جو بے مثال مہارتوں کا ثبوت انہوں نے پیش کیا ہے، وہ دوسرے مثنوی نگار شعراء کے یہاں دیکھنے کو نہیں۔ جتنے کردار اور جتنے مناظر ہیں سب حقیقت کے رنگ طالب دکھائی دیتے ہیں، اور ہر کردار میں ایک انفرادی خصوصیت ہے۔ مثنوی سحر البیان میں اپنے عہد کے رہن سہن اور رسم و رواج کی خوبصورت عکاسی دیکھنے کو ملتی ہے۔ تصویر کشی ہو بہو کی گئی ہے، زبان سہل اور عام فہم ہے، اتنی تمام خوبیوں کی حامل یہ مثنوی ہے۔ شمالی ہند کا ایک شاہکار یا شمالی ہند کی مثنوی میں ایک انمول اضافہ کو کہلاتی ہے۔ میر حسن دہلوی کے بعد شمالی ہندوستان میں جس مثنوی نگار شاعر کا نام آتا ہے وہ ہے غلام حمدانی مصفی۔ انہوں نے متعدد مثنویاں لکھی ہیں۔ بحر المحبت ان کی سب سے اہم مثنوی ہے، جو میر تقی میر کے دریائے عشق پر لکھی گئی ہے۔ قصہ بھی تقریباً کم و بیش وہی ہے۔ مصفی کی خواہش یہ تھی کہ میر کی مثنوی کو وہ جدید دلکش زبان میں پیش کر کے مثنوی سحر البیان کے ہم پلہ ایک اعلیٰ درجے کی مثنوی پیش کر سکے، لیکن وہ مصفی اس میں کامیاب نہیں ہوتے ہیں، وہ ناکام ہو جاتے ہیں۔ مصفی کے بعد خواجہ حیدر علی آتش اور ان کے شاگرد دیا شنکر نسیم، یہ دو نام دکھائی دیتے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ لکھنؤ کی نمائندہ شاعری کا ایک بہترین نمونہ قرار دیے جانے والی ایک مثنوی لکھی جاتی ہے۔ اختصار اور ثنائی اس مثنوی کی اہم خصوصیات ہیں۔ مثنوی میں بے شک تصنع کا انداز پیدا ہوگا، لیکن ایک ایسی مثنوی وجود میں آ گئی جو حسن کاری اور صنعت گری کی لافانی مثال بنی۔ وہ تھی دیا شنکر نسیم کی گلزار نسیم۔ ایسی مثنوی ہے جو میر حسن دہلوی کی سحر البیان کے بعد سب سے زیادہ شہرت یافتہ مثنوی جسے ہم کہہ سکتے ہیں۔ گلزار نسیم کے بعد کئی شعراؤں نے اس مثنوی کی تقلید کی اور اس طرز کی مثنویاں لکھنے کی کوشش کی، لیکن اس کے مقابلے میں دوسری مثنوی کو نہیں رکھا جا سکتا۔ لکھنؤ کے آخری اہم مثنوی نگار نواب مرزا شوق ہیں۔ ان کی مثنویوں میں زہر عشق نے سب سے زیادہ شہرت پائی ہے۔ یہ ایک پراثر ہضمیہ مثنوی ہے، اس میں زبان، مکالمے، ہضمیہ ماحول، ان سب چیزوں نے مل کر اس کی تاثیر میں اضافہ کیا ہے۔ کسی زمانے میں اس کے اشعار دل والوں کی زبانوں پر جاری تھے، کچھ بزرگوں کو آج بھی اس کے اشعار یاد ہیں۔ پنڈت دیا شنکر نسیم کے بعد نواب مرزا شوق کا نام آتا ہے۔ پھر منیر شکوہ آبادی معراج المضامین نام کی ایک مذہبی مثنوی انہوں نے لکھی، بھلے ہی اس کا دائرہ اثر محدود رہا، لیکن زبان و بیان کے اعتبار سے بہت ہی اہم مثنوی مانی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد شعر و ادب کا جو مرکز ہے لکھنؤ سے دوبارہ دہلی منتقل ہو جاتا ہے۔ یہاں ذوق، مومن اور غالب جیسے باکمال شاعر پیدا ہوتے ہیں اور ان کی توجہ مکمل طور پر غزل پر مرکوز ہو جاتی ہے۔ غالب نے ایک مثنوی عام کی تعریف میں در صفت انباء لکھی، مگر یہ نہایت غیر اہم ہے۔ مومن نے چند اہم مثنویاں لکھی، ان میں
مثنوی خول غنے قابل ذکر ہے، داغ امیر محسن کی مثنویاں بھی دلکش ہے۔ اس طرح سے یہ جو سلسلہ ہے یہیں نہیں تھمتا ہے، لیکن اس میں بہت حد تک کمی آتی دکھائی دیتی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ انگریزوں کا جو تسلط ہے قائم ہونے کے بعد شاعری کو اور مفید اور کارآمد ہونا چاہیے، اس پر زور دیا جانے لگا۔ سر سید اور حالی نے مثنوی کی اہمیت کا احساس دلایا، پھر سادہ زبان میں کئی مثنویاں لکھی گئیں، جس میں برکھا رت ہے، چپ کی داد ہے، خود حالی کی لکھی ہوئی ہیں۔ پھر سر سید کے زیر اثر مولانا محمد حسین آزاد نے بھی کئی مثنویاں لکھی اور سر سید کے مشورے پر نیچرل شاعری کی طرف توجہ کی۔ اس زمانے کے مثنوی نگاروں میں اسماعیل میرٹھیا اور شوق خدوائی کے نام قابل ذکر ہے۔ پھر اسماعیل میرٹھیا اور شوق خدوائی نے اس روایت کو آگے بڑھایا۔ اقبال جو ایک بلند پایہ شاعر کے طور پر گزرے ہیں، انہوں نے اپنے فلسفہ نے افکار کی اشاعت کے لیے مثنوی سے بھی کام لیا۔ ان کی مثنویوں میں سید کی لوح تربت، انسان اور بزم قدرت، رخصت بزم جہاں قابل ذکر ہیں۔ ساقی نامہ ان سب کے مقابلے میں نہایت اعلیٰ درجے کی مثنوی مانی جاتی ہے۔ یہ اقبال کے ایسی مثنویاں ہیں جنہیں بہت زیادہ شہرت ملی۔ جوشنی میں بھی کئی عمدہ مثنویاں لکھی، ان میں جنگل کی شہزادی، جمنا کنارے، بیوہ سہاگن، نہایت ہی دلکش اور پرتاثیر مثنویاں انہوں نے یہ لکھی ہیں جوشنی۔ پھر حفیظ جالندھری کی مثنوی شاہنامہ اسلام ہمارے عہد کی طویل ترین مثنوی ہے جس نے شہرت پائی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حفیظ جالندھری نے پھر شاہنامہ اسلام لکھی اور ایک طویل مثنوی جو بہت زیادہ شہرت بھی پاتی دکھائی دیتی ہے۔ اس طرح سے شمالی ہندوستان میں بھی مثنوی کے میدان میں قابل قدر خدمات انجام دی گئی، اور بلند پایہ نہ صحیح لیکن بہت سی دلکش و پرتاثیر مثنویاں بھی یہاں پہ پیش کی گئی ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں۔ شکریہ۔